बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। दो तीन अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। आज जो प्रोसिक्यूटर हैं GHQ गेट हमला केस के नवीद मलिक, उनका खुसूसी इंटरव्यू आपके सामने रखेंगे और उनसे बात करेंगे। उनसे पूछेंगे कि ये केस क्यों इतनी तवील और लंबी तारीखें इस केस में पड़ रही हैं, और क्या वो ये समझते हैं कि केस जिस रिदम से चल रहा है, या प्रोसिक्यूशन ये कह समझती है कि ये बहुत मजबूत केस है। अहम और जो है वो चुभते हुए सवालात उनके सामने रखेंगे, उनसे पूछेंगे। और उसके बाद हमारे साथ मौजूद होंगे नईम हैदर पंजोता, जो इमरान खान से मिले भी 2 दिन कबल, और अलीमा खान, उनके हवाले से जो खबर आई थी कि उनके साथ बदमज़गी हुई अडियाला जेल के बाहर। और इसके अलावा PTI के अंदर या इमरान खान की मुलाकातों के हवाले से जो केसेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लीगल प्लानिंग के हवाले से कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और एक और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ खड़ा होने का फैसला किया है इमरान खान ने, और जो ट्रांसफ़र जजेस हैं उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दरख्वास्त जो है इमरान खान की जानिब से आज दायर कर दी गई है। उसके हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। 2-3 जो वो केसेस के जो केसेस हैं इमरान खान के, वो आपको पता है कि एक 9 अप्रैल GHQ हमला केस और तोशाखाना 2 केस वो भी आगे जा चुके हैं। इसके हवाले से जो बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे नवीद मलिक। हमारे साथ मौजूद हैं नवीद मलिक साहब, साबिक सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, और इस वक्त स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं। ये GHQ गेट हमला केस, इस केस में अडियाला जेल में जिसकी जो है वो समातें हो रही हैं, और समातों में अचानक लंबी तारीखें पढ़ना शुरू हो गई हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। सबसे पहले सवाल ये है कि प्रोसिक्यूशन ने जब ये ट्रायल शुरू हुआ तो एंड जो ATC रावलपिंडी के जज हैं उनकी अदालत में दरख्वास्त दी कि रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रायल किया जाए, और उसके बाद अदालत ने हफ्ते में बुध और हफ्ते में 2 दिन मुकर्रर कर दिए। और अब हम देख रहे हैं कि अचानक 15 फरवरी के बाद 9 अप्रैल को समाअत होगी। तो इसके पीछे क्या वजह है, आपको समझ आ रही है? देखें, जब ये ट्रायल शुरू हुआ, जब हम एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमने अपनी जिम्मेदारियां अदा करना शुरू की, उस वक्त चार्ज भी नहीं फ्रेम हुआ था, और उस वक्त जितना भी डिले था वो जो है डिफेंस लॉयर्स की तरफ से किया जा रहा था। हमने स्पेशल रिक्वेस्ट की केस में चार्ज फ्रेम किया जाए, क्योंकि 105 के करीब हमारे पास प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हैं जिनको हमने पेश करना है, और इसमें तकरीबन मेरे ख्याल है 119 के करीब मुल्ज़मान हैं। तो उसके बाद बड़ी मुश्किल से हमने चार्ज फ्रेम किया। आपको पता है 119 के करीब मुल्ज़मान को इकट्ठा करना और चार्ज फ्रेम करना बहुत मुश्किल काम था। उसके बाद जब ये नहीं हुआ तो हमने जो मुल्ज़मान आए उन पर चार्ज फ्रेम करके इस मुकदमे के प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाया, और ऑलमोस्ट 26-30 के करीब प्रोसिक्यूशन विटनेसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं, जो कि मेन विटनेसेस हैं, आई विटनेसेस हैं और रिकवरी विटनेसेस हैं। उसके बाद ये प्रोसिक्यूशन की तरफ से नहीं है, और ना ही जज साहब ने कोई स्पेसिफिक ऑर्डर किया है कि इसमें 2 दिन समाअत होगी। ये गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन था। जब जेल ट्रायल का जो है वो ऑर्डर आया तो उसी के अंदर ये था कि इसको जल्द अज जल्द जो है हफ्ते में 2 दिन रखे जाएंगे और ये डिसाइड किया जाएगा। और इससे कबल ऐसे ही हो रहा था कि वीक में वेंसडे और सैटरडे विद द कंसेंट ऑफ द डिफेंस लॉयर, ये हम सब वकीलों ने ये तय किया था, और कोर्ट ने यही कहा था कि ये 2 दिन जो होंगे ये GHQ केस के लिए मुख्तस होंगे। उसके बाद डिफेंस लॉयर्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई कि जब रमज़ान शरीफ का महीना आया तो इसमें थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए, और उसके बाद बेशक आप फिर डे टू डे हेयरिंग कर लें। तो उसके मेरा ख्याल है कुछ रमज़ान की वजह से और कुछ जो जज साहब है उनकी दूसरी मसरूफियात की वजह से इसमें डिले हो रहा है। बाकी इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जितने मुंह है उतनी बातें हैं। कोई कहता है कि ट्रम्प की वजह से डिले हो रहा है, कोई कहता है IMF की वजह से डिले हो रहा है, कोई कुछ कह रहा है, हालांकि इसमें ऐसी कोई प्रोसिक्यूशन जो डिफेंस के लॉयर्स हैं या PTI की जो लीडरशिप इसमें इन्वॉल्व है, उनके जो वकला हैं, वो तो ये कहते हैं कि हम तो पहले 15 फरवरी से पहले बहुत ज़्यादा कोशिश करते रहे कि जो है वो ये रूटीन का एक ट्रायल हो, मतलब हफ्ते 2 हफ्ते बाद एक हेयरिंग जिस तरह होती है, जो महीने में 2-3 हेयरिंग्स होती हैं, ये चले। तो वो हमारी बात तो नहीं मानी गई, बल्कि वो हाई कोर्ट कहते हैं कि हम लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच भी गए तो हमारी बात नहीं मानी गई। लेकिन अचानक जो है वो 15 फरवरी से ऑनवर्ड 9 अप्रैल तक जो है वो मामला चला गया। अब आप समझते हैं कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई दरख्वास्त जा सकती है कि अदालत इसको जल्दी लगाए? सर इंशाल्लाह, ये चूँकि अभी तो रमज़ान मुबारक का महीना है, ज़रा सबके लिए ईजी भी नहीं होता, और जो डिफेंस लॉयर हैं वो मैं नाम लेना मुनासिब नहीं है, क्योंकि 100 के करीब लॉयर है,
ان میں سے ہی پہلے تو یہ کچھ ریکویسٹ آئی تھی کہ آپ ہفتے میں ایک دن کر لیں رمضان المبارک کے مہینے میں، اور اس کے بعد پھر کورٹ نے ہی خود ہی ڈیسائیڈ کیا کہ چلے تھوڑا سا ڈیٹ لمبی کر کے 1-2 ڈیٹوں میں یا رمضان المبارک ختم ہوگا، ہمیں اپلیکیشن دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی جیسے ہی رمضان المبارک ختم ہوگا اس میں جو پہلے جیسے پروسیڈنگ ہو رہی تھی اسی طریقے سے اس میں کنڈکٹ کی جائے گی۔ اچھا، آخری سوال کہ جو عمران خان ہیں یا پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ جو اسپاٹ پہ موجود نہیں تھی، ان پر تو وہ زوم میٹنگ کا الزام ہے کہ اس زوم میٹنگ میں انہوں نے کوئی پلان کیا اور پلان پھر لوگوں نے ایگزیکیوٹ کیا یا کروایا، تو وہ جو زوم میٹنگ ہے اس کے حوالے سے آپ کے پاس سالڈ ایویڈنس موجود ہے یا آئی وٹنس موجود ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پراسیکیوٹ ہوں گے ان کے خلاف جب کیس کا فیصلہ آ سکے گا؟ دیکھیں، جو کانسپائریسی یا بیٹمنٹ کی ایویڈنس ہوتی ہے، نارملی کیس میں لوگ کیوں ایکویٹ ہو جاتے ہیں کہ پروسیکیوشن وہ ایویڈنس پیش نہیں کرتی، سمپلی ایک وقوع ہوتا ہے اور اس میں کہا جاتا ہے کہ اس وقوع میں فلانے بندے کی بھی اعانت شامل ہے، لیکن اس میں کوئی ایسی ایویڈنس نہیں پیش کی جاتی کہ یہ جگہ تھی جہاں پہ بیٹھ کے یہ طے ہوا تھا کہ ہم یہ اکٹھا جرم کریں گے اور پھر یہ جرم ہوا، لہذا ہی از ایکولی رسپانسبل۔ تو کم از کم اس جی ایچ یو کیس میں یہ جو کمی تھی یہ نہیں ہے، پروسیکیوشن کے پاس یہ ایویڈنس ہے کہ وقوعے سے قبل اس جگہ پہ اکٹھے ہوئے اور ایک فیصلہ ہوا کہ اس طریقے سے کرنا ہے، اور ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ یہ میٹنگز ہوئیں اور اس میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اس طریقے سے ہونا ہے، لہٰذا جو کانسپائریسی کی یا بیٹمنٹ کی میں یہ سمجھتا ہوں جو پروسیکیوشن کے پاس ایویڈنس ہے وہ بہت ہے، اور جب وہ ثابت ہو جاتی ہے تو جو اصل جرم کی سزا ہے، جو اصل کرنے والے کی سزا ہے، وہی سزا جو ہے وہ ابیٹمنٹ کرنے والے کو ملتی ہے۔ بہت شکریہ نوید ملک صاحب نے ہمیں تفصیل کے ساتھ بتایا کہ یہ جو کیس ہے اس کیس میں پروسیکیوشن کا موقف کیا ہے اور ڈیلے کیوں ہو رہا ہے، لمبی تاریخیں کیوں پڑ رہی ہیں، اس کے حوالے سے بتایا نوید ملک صاحب نے۔ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم حیدر پنجوتا، جو عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے اس میں بڑے ایکٹیو ہیں۔ جب عمران خان جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ گرفتار بھی نہیں ہوئے تھے تو اس سے قبل بھی یہ ہمیں عدالتوں میں بڑے ایکٹیو نظر آتے تھے، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک 5 اگست 2023 کو عمران خان گرفتار ہوئے تھے، تب سے لے کر اب تک بھی ہم ان کو مختلف عدالتوں میں جیل میں جاتے آتے دیکھتے ہیں، بڑے ایکٹیو ہیں۔ بہت شکریہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب۔ ایک تو یہ بتائیں کہ کیا ہوا آپ کا علیمہ خان جو ہے ان کے ساتھ کوئی بدمزگی ہوئی، کیا معاملہ ہوا تھا؟ بہت شکریہ ثاقب بھائی، بڑی مہربانی، آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں، وہ اپنے بھائی کے حوالے سے فکر مند ہے، عمران خان صاحب کی بہن ہے، اور جب بندہ فکر میں ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی ڈسکشن ہوتی ہے، اور وہ ہماری پرائیویٹ ڈسکشن تھی جس میں وہ بڑا واضح کہہ رہی تھی کہ آپ کوئی اس کو رپورٹ نہ کیجیے گا، کیونکہ ہم آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، لائحہ عمل بنا رہے ہیں، ترتیب بنا رہے ہیں۔ تو اس کو بدقسمتی سے لگایا بھی گیا، اور اتنا زیادہ نیشنل جتنے بھی چینلز تھے، ٹی وی چینلز تھے، ان کے اوپر مکمل طور پر تمام پروگراموں میں جہاں دہشت گردی بلوچستان کے اندر ٹرین کو جس طرح سے ٹریپ کیا، حملہ کیا، اس کو اٹھاتے تو ہر پروگرام کے اندر وہ بات ہو رہی تھی۔ تو کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے، کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، ڈسکشن ہوتی ہے، اسٹریٹجی ہوتی ہے، اس حوالے سے بات چیت ہوئی۔ انشاءاللہ تعالی ہم کسی صورت بھی کوئی بھی پراپوگنڈے ہیں ان کو جو ہے وہ بالکل سامنا کریں گے، اور ایسی کوئی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کرے گا کہ ڈفرینسز ہیں تو کوئی اس کی کامیابی نہیں حاصل ہوگی۔ اچھا، یہ بتائیں کہ علیمہ خان جو ہے ہم اس پہ سن رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں 40 پٹیشنز، 40 یا 40 سے زائد پٹیشنز فائل ہو گئی ہیں، اور جو بھی جاتا ہے وہ بتاتا ہے، تو عمران خان صاحب کو کیونکہ اندر ہے ان کو تو اس طرح کی ساری سچویشن کا پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں پٹیشن فائل کرتے ہیں۔ تو وہ کون سی پٹیشنز ہیں، ایک بات، اور دوسرا عمران خان صاحب کی جو لیگل جو ٹیم ہے یا ان کے جو کیسز کی ڈویژن ہے وہ کیسے اب کر دی گئی ہے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب نے جو لیگل کمیٹی ہماری لیگل ہیڈ ہیں، وہ پہلے شبلی فراز صاحب تھے، پھر حامد خان صاحب تھے، اور پھر انہوں نے راجد صاحب کو اس میں کیا، تو ابھی سلمان اکرم راجد صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں لیگل کمیٹی کو۔ اس کے اندر سینئر ترین ممبران بابر اوان صاحب، شعیب شہین صاحب، لطیف کھوسہ صاحب، عزیر بھنڈاری صاحب، اور دیگر سمیر کھوسہ صاحب، ابو ذر صاحب، انتظار پنجوتا، میں، مطلب کافی اس میں تمام لوگ موجود ہیں۔ تو وہاں پر جو ہے ڈیسیجن ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے خان صاحب نے اور بی بی صاحبہ نے جیل کے حوالے سے، یعنی ان کی جو جیل امور جتنے بھی پرابلمز آتی ہیں، ان کو ہیڈلز آتی ہیں فیسلٹیز کے حوالے سے، یا بچوں سے بات نہیں ہو رہی، ڈاکٹر کی ایکسیس نہیں ہو رہی، یا کتابیں نہیں لے جانے دے رہے، تو جو وہ ہے، یا سیاسی لوگوں سے ملاقات والا معاملہ ہے، اس کا تمام تر اختیار جو ہے ظہیر عباس ہیں،
جو پہلے آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی جتنے کیسز ہوئے ان میں وہ پیش بھی ہوتے رہے، توشہ خانہ کیس میں بھی آپ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں وہ بالکل جی، تو وہ اس میں جو ہے وہ موجود ہیں اور ان کو انہوں نے چارج دیا ہے، تو وہ پٹیشنز وہ کریں گے. باقی اس کے علاوہ پارٹی کی پٹیشنز ہیں، خان صاحب کا ٹرائل جس طرح چل رہا ہے، توشہ خانہ 2 چل رہا ہے، یا اس کے علاوہ 9 مئی کے کیسز ہیں، تو وہ جو ان کی جو ٹیم جتنی بھی موجود ہیں وکلاء ہیں، وہ ڈیفینیٹلی نیچے بھی کریں گے، اور پھر اوپر بھی جو اسٹریٹجی ہوگی سلمان صفدر صاحب ہیں، تو اس طریقے سے ہماری وہ ترتیب ہے. اچھا، آپ کی ملاقات بھی ہوئی 2 دن پہلے، تو ایک چیز یہ بتائیں کہ میری اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب کو جو ٹی وی چینلز ہیں ان کی سہولت موجود ہے، تو آپ ملاقات جب کرنے گئے تو عمران خان صاحب کو A to Z باہر کے سارے حالات پتہ تھے کہ انہوں نے ایسے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ اب کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، مطلب ڈائریکٹلی انہوں نے بولا شروع کیا، یا ان کو معلوم نہیں تھا؟ دیکھیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں خان صاحب کو معلوم ہوتی ہیں، اخبار کی ایکسیس ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ کبھی 1 آدھ 2 چینل لگائے اور وہ بھی کبھی اتار لیتے ہیں، تو وہ تو پرماننٹ ان کا نہیں ہوتا، لیکن ان کو اخبار کی وجہ سے یا فیملی ملتی ہے، ہم ملتے ہیں، تمام طرح انفارمیشن جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے، اور اس حوالے سے پھر وہ ڈائریکشنز دیتے ہیں تو جو باہر آ جاتی ہیں. ان کو تمام حقائق کا پتہ ہوتا ہے، حقائق کو دیکھتے ہوئے وہ پھر جو بھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور وہ آپ کے سامنے موقف آ جاتا ہے. جی اچھا، یہ بتائیں کہ جو عمران خان صاحب کی صحت ہے اس کے حوالے سے اکثر خبریں گردش میں رہتی ہیں، تو اس دفعہ جب آپ ملے تو بشریٰ بی بی اور عمران خان کی صحت کے حوالے سے کوئی ایشو تو نہیں تھا ان کا؟ ایک بات تو میں نے سنا دیکھا کہ علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کے ذاتی معالج کو ان سے نہیں ملنے دیا جا رہا، لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ایک میڈیکل ٹیم گئی تھی پیمز کی، تو صحت کیسی ہے ان کی؟ دیکھیں، خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی صحت کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو خان صاحب دیکھنے میں بالکل الحمدللہ ٹھیک فائن، اور وہ انہوں نے ہمیں کوئی شکایت ایسی نہیں کی، لیکن کوئی ان کا چیک اپ ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ڈاکٹر چیک کرے گا، کوئی مشین آلہ لگائے گا تو پتہ چلے گا کہ اندر کس طرح 70+ ان کی ایج ہے، تو ان کے ذاتی معالج جو ہیں وہ روٹین کے مطابق ان کا چیک اپ ہونا چاہیے، اور اس پر ایکسیس نہیں دی جا رہی. اب پمز کے ڈاکٹر ہوں تو وہ ڈاکٹر جتنے بھی ہیں وہ سرکاری ملازمین ہیں، سرکاری یعنی سرکار کے انڈر ہاسپٹل آتا ہے، سرکار کے ڈاکٹرز ہیں، تو ان ڈاکٹرز کے اوپر تو ہمیں کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو ہمیں بھروسہ ہے ان کے ذاتی معالج جب آ کر کوئی بات کرتے ہیں انہیں تمام ایسیسریز. کتنا عرصہ پہلے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم ملے تھے؟ آپ کے سامنے ہی ہے کہ کم سے کم بھی کوئی 3 سے 4 مہینے ہو گئے ہیں، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ان کی ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ آئی تھی، اس کے بعد کوئی ان کی ایکسیس نہیں ہو سکی. بار بار ہم استدعائیں کر چکے ہیں، درخواستیں دے چکے ہیں، 6 مہینوں کے اندر ایک دفعہ سیاسی لوگوں سے ملاقات ہوئی، 6 مہینوں کے اندر 4 دفعہ بچوں سے فون پر بات ہوئی، حالانکہ عدالت نے حکم کیا ہوا ہے کہ ہر ہفتے ملاقات بھی ہو، ہر ہفتے بات بھی ہو، مطلب قرآن پاک تک روک لیا جاتا ہے. تو ہم کتابیں نہیں دی گئی؟ نئی کتابیں روک لی ہیں، اور قرآن پاک بھجوایا تھا وہ روک لیا ہے. تو ہم نے مختلف درخواستیں جو ہیں وہ کل کوریئر کروا دی ہیں، آپ کے نوٹس میں لا رہا ہوں. یہ 4 کے قریب درخواستیں بنتی ہیں، جن میں ایک تو بشریٰ بی بی صاحبہ، خان صاحب دونوں کی حد تک ڈاکٹر کی ایکسیس ہم نے مانگی ہے. اس کے علاوہ جو سیاسی لوگوں کی ملاقات ہے وہ ہم نے مانگی ہے. اس کے علاوہ بکس وغیرہ ان کی وہ کی ہے، بچوں سے بات ہے وہ ہم نے کی ہے. تو یہ 3-4 ہم نے اپلیکیشنز دی ہیں. ہم نے کوشش کی ہے وہاں پر ویسے جمع کروانے کی، لیکن وہ ہم سے جیل حکام نے ریسیو نہیں کی. اس کے بعد ہم نے کوریئر کروائی ہیں، میں آپ کو رسیدیں بھیج دیتا ہوں تاکہ آپ تک وہ ساری چیز پہنچ جائے. اب اگر وہ نہیں کریں گے اس کے اوپر اپلائی، تو پھر ہم ہائی کورٹ میں آئیں گے اور ظہیر عباس اس کو لیڈ کریں گے. ظہیر عباس لیڈ کریں گے. آخری بات، عمران خان صاحب کو آئیڈیا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اور ٹرانسفر ججز اور سارے سینیریو بدلنے کے بعد اب عدالتوں سے ریلیف ملنے کے ان کو کتنے امکانات نظر آتے ہیں؟ اور عمران خان صاحب، کیا آپ کی پلاننگ ان سے بات ہوئی ہوگی کہ اب باہر نکال ان کی مطلب رہائی کے حوالے سے کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ عدالتی محاذ سے بہت جلدی کوئی ریلیف تو ملتے نظر نہیں آتے. دیکھیں، خان صاحب نے جو ریسنٹ ہدایت دی ہے نا پچھلی ملاقات کے اندر، یعنی پچھلے منگل کو، انہوں نے ہدایت دی تھی کہ میری جتنی درخواستیں ہیں وہ تمام کی تمام، یا جس جگہ پر اپیل کرنی ہے یا جس جگہ کے اوپر رجوع کرنا ہے آپ کیجئے. جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے لے کر جائیے. خارج کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں وہ بڑے بے باک اور دبنگ سے آدمی ہیں، وہ اس چیز کے اوپر بلیو نہیں کرتے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، خارج ہو جائے گی. انہیں پتہ ہے، بڑا اچھی طرح ادراک ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد تمام ججز لائے. آج بھی آپ نے دیکھا کہ ہماری طرف سے پٹیشن دائر کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں
जजेस के हवाले से कि जिस तरह ये तैनाती यहाँ पर की गई है, तो वो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं। वो मौक़िफ़ रखते हैं कि अमीर और गरीब के लिए कानून बराबर होना चाहिए। 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ खड़े हैं, पीका एक्ट के ख़िलाफ़ खड़े हैं, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए वो फ़ाइट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजोता साहब ने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया कि इमरान खान साहब से मुलाकात, लीगल जो प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है, केसेस की तफसीलात, सब कुछ उन्होंने बताया। आखिरी बात मैं करूं कि इमरान खान साहब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ट्रांसफ़र जजेस हैं उनके मामले को चैलेंज कर दिया गया है और ये कहा गया है कि जो ट्रांसफर शफाफियत है इसमें जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो कंप्रोमाइज़ हो रही है। तो इसको जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस ट्रांसफ़र होकर आए हैं उनका नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। तो गोया कि इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिन्होंने दरख्वास्त दायर की हुई है, जिनके दरख्वास्तों पर नंबर लग चुका है, उन दरख्वास्तों में उन जजेस के साथ खड़े हो गए हैं। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन जजेस की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, ट्रांसफ़र जजेस के हवाले से दरख्वास्तों को कब जो है वो सुनती है। तो आपको हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।